شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ انگریز سے اتنا نفرت کرتے تھے، مالٹا کے جیل میں ان کو بند کر دیا گیا۔ جب وہ واپس لوٹ کر آئے ممبئی کے بندرگاہ پر اور اس دریا کے کنارے پر ساحل پر جب ان کا جہاز پہنچا تو سارے ہندوستان کے علماء کرام وہاں پر استقبال کے لیے پہنچے تھے۔ گاندھی جی بھی وہاں پر ان کے استقبال میں پہنچے تھے، اس لیے کہ یہی ہندوستان کو آزاد کرانے والے ہیں۔ غنی لوگوں نے کہا، علماء نے کہا، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرنے لگے، مولانا آپ تو امت کا سرمایہ ہیں، اگر آج تم نہیں چھپو گے، انگریز کے ہاتھ میں آؤ گے، گولی مار دیے جاؤ گے۔ بہت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یوم جمعہ کا بابرکت وقت عطا کیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 15 اگست یوم آزادی کا دن ہے۔ یوم آزادی سے متعلق آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی۔ موجودہ دور کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم یوم آزادی منائیں، اس لیے کہ پچھلے تقریباً سالوں پہلے، چند سالوں پہلے، تقریباً 20 سال 25 سال پہلے یہ بات کو ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ہم یوم آزادی منائیں، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ انگریزوں نے جو کام کیے تھے اور کارنامے انجام دیے تھے، اس کے اثرات باقی تھے، جس کی وجہ سے یوں سمجھے کہ اس کی تاریخ کو کوئی پڑھنے والا بھی نہیں۔ اگر کوئی علماء کرام کسی جلسوں میں اگر کہہ دیے تو وہ کہہ دیے، ورنہ تو اسے بند کر کے رکھ دیے۔ کرتے یوں چلتا آ رہا ہے معاملہ۔ اب اسکولوں کے سلیبس کے اندر بھی کوئی ہندوستان کی تاریخ میں، پوری تاریخ کے اندر علماء دیوبند کا کردار اور مسلمانوں نے جو محنتیں مشقتیں اٹھائی ہیں ان تمام کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آنے والی نسل کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مسلمانوں نے کیا کیا تھا۔ اب اس دور کے اندر کوششیں ہو رہی ہیں، مدارس میں بھی، مساجد میں بھی، جلسوں میں بھی، خطبہ حضرات اپنے ممبروں سے بھی یوم آزادی سے متعلق تمام باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور جو کچھ محنتیں مشقتیں ایمان والوں نے، مسلمانوں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ 1850 پر 7 میں سن بتا رہا ہوں، انگریزوں نے 1850 پر 7 میں باضابطہ یہ اعلان کر دیے تھے کہ اب سارا ملک ہمارا ہے۔ پورے ملک کے اندر انہوں نے یہ اعلان کرایا تھا کہ اب سارا ملک ہمارا ہے، اب یہاں پر ہماری حکومت ہے، اب یہاں پر ہمارا جھنڈا لہرایا جائے گا، کسی اور کا جھنڈا یہاں لہرانے کی اجازت نہیں، سارا ملک ہمارا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک اور بات بھی کہنا چاہا کہ جس طرح جب ہمارا ملک ہے تو سارے ہندوستان کے اندر عیسائیت ہوگی، یہاں پر کوئی اور مذہب نہیں ہوگا۔ جب انگریزوں نے یہ اعلان کیا تو ہمارے اکابر علماء دیوبند نے یہ مشورہ کیا،
حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے تھانہ بھون کے اندر یہ مشورہ کیا کہ آخر انگریز نے یہ اعلان کیا ہے کہ ملک ہمارا ہے، اب ان کے خلاف جنگ لڑنا چاہیے، ان کو ملک سے باہر نکالنا چاہیے۔ تو کہنے والوں نے مشورے میں کہا کہ ہم تو بالکل بے بس ہیں، انگریزوں کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس مشین موجود ہیں، ہتھیار موجود ہیں، تلوار موجود ہیں، وہ تو ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم تو کم ہیں مگر اسماء بدر جتنے تھے بدرین سے کوئی کم نہیں ہے، یعنی بدر والوں سے ہم کم نہیں۔ بدر والے صرف 313 تھے مگر سب پر بھاری پڑ گئے، ہم ان سے تو کم نہیں ہیں۔ اسلحہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن بدر والوں سے تو کم نہیں ہے، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ جب حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا تو لوگوں کے بات سمجھ میں آ گئی اور سب نے مل کر بغاوت کا اعلان کیا کہ ہم انگریز کی نہیں مانیں گے، ہم گورے کی نہیں مانیں گے۔ جیسے ہی بغاوت کا اعلان ہوا، انگریز تو دشمن تھا، وہ چاہتا تھا کہ اپنی حکومت سے متعلق کوئی بھی بات ہمارے خلاف نہ کہی جائے اور جو کہتا ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور قید کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ سب سے پہلے علماء دیوبند نے، ان اکابرین نے آواز اٹھائی کہ کیا ہو رہا ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا مگر ایسا ہو رہا ہے۔ شاملی کا میدان آج بھی گواہ ہے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دبلے پتلے سے تھے مگر تلوار لے کر شاملی کے میدان میں اتر گئے۔ شاملی کا میدان آج بھی موجود ہے، اس میدان میں انگریزوں سے جنگ کیا گیا، وہاں پر علماء دیوبند شہید ہو گئے، اور جب وہ جنگ ہوئی اس وقت تو کامیابی نہیں ملی مگر علماء نے کام کو مضبوطی سے پکڑا، ان کی مخالفت کرنا نہیں چھوڑا، ان کے خلاف فتوے دینا نہیں چھوڑا اور ان کے خلاف جنگ کرنا نہیں چھوڑا، جس کی بدولت چلتے چلتے پھر جا کر ملک آزاد ہوا ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ اعلان کیا کہ اب انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، ان کا ساتھ دینا حرام ہے، ان کے ساتھ جانا حرام ہے، اب تو ہم بغاوت میں اتر آئے ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے، تو وارنٹ جاری کیا گیا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی دیوبند میں رہتے تو کبھی کسی علاقے میں رہتے، دیوبند کے اطراف ہی علاقوں میں پھرا کرتے، گھوما کرتے، مگر کہیں اور ملک چھوڑ کر نہیں گئے، جان کا خطرہ سمجھ کر کہ انگریز مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ غنی لوگوں نے کہا، علماء نے کہا، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرنے لگے، مولانا آپ تو امت کا سرمایہ ہیں، اگر آج تم نہیں چھپو گے، انگریز کے ہاتھ میں آؤ گے، گولی مار دیے جاؤ گے، انگریز کے ہاتھ میں آؤ گے، جیل میں بند کر دیے جاؤ گے، قید کر دیا جائے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے اندر ایک مکان کے اوپری کمرے میں 3 دن تک چھپے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک ایک مکان کے اندر نظر بند ہو گئے۔ 3 دن کے بعد اعلان کیا، عورتوں پردہ کرو، اب میں باہر نکل رہا ہوں۔
مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب اعلان کیا، لوگوں نے پھر کہا، گزارش کی، آپ نہ نکلیں، آپ امت کا سرمایہ ہیں، انگریز دشمن تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ قربان جائیں نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی جرأت پر، آپ کی استقامت پر۔ آپ نے کہا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ثور کے اندر 3 دن تک پردے میں تھے، 3 دن تک بیٹھے ہوئے تھے، 3 دن سے زیادہ میرے آقا غار ثور میں نہیں چھپتے، تو آج نانوتوی بھی 3 دن سے زیادہ کمرے میں بند نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی حالت میں بھی سنت کا خیال۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا، کہا کہ تم بغاوت پہ اتر آئے ہو، ہماری دشمنی کر رہے ہو، تم آزاد رہنے کے قابل نہیں، تم یہاں شہر میں رہنے کے قابل نہیں، تم چلو سلاخوں کے پیچھے، تم چلو یہاں آزاد رہنے کے قابل نہیں۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو ظالموں نے جیل میں ڈال دیا۔ جیسے ہی جیل میں حضرت رشید احمد گنگوہی پہنچے، علماء دیوبند کا جو کردار ہے، ان کی جو سیرت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، وہاں پر جیل پہنچے ہیں۔ جیل کے اندر کون رہتے؟ وہاں تو چور رہتے ہیں، وہاں تو ڈاکو رہتے ہیں، وہاں تو گنہگار رہتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ جب وہاں پر پہنچے تو چور بھی بیٹھ گئے اور ڈاکو بھی بیٹھ گئے، سارے کے سارے مجرم بیٹھ کر حضرت کے ساتھ الا اللہ کی ضربیں لگانے لگے۔ لوگوں نے کہا، افسروں نے کہا، انگریزوں نے کہا، ارے اس رشید احمد کو دیکھو، جیسے ہی جیل آیا ہے لگتا ہے کہ گنگوہ کی خانخواہ نظر آ رہی ہے، جیل گنگو کی خانخواہ نظر آ رہی ہے۔ جب سے رشید احمد یہاں آیا ہے، چور بھی اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے۔ سب سے زیادہ اگر انگریزوں سے نفرت کسی نے کی تو وہ علماء دیوبند نے کیا ہے۔ شیخ الہند محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ انگریز سے اتنا نفرت کرتے تھے، مالٹا کے جیل میں ان کو بند کر دیا گیا۔ جب وہ واپس لوٹ کر آئے ممبئی کے بندرگاہ پر اور اس دریا کے کنارے پر، ساحل پر جب ان کا جہاز پہنچا تو سارے ہندوستان کے علماء اکرام وہاں پر استقبال کے لیے پہنچے تھے۔ گاندھی جی بھی وہاں پر ان کے استقبال میں پہنچے تھے، اس لیے کہ یہی ہندوستان کو آزاد کرانے والے ہیں۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ ہاں، میری تو فطرت میں ہے کہ میں ان انگریزوں سے، ظالموں سے نفرت کروں۔ خود ایک انگریز کہتا ہے کہ اگر ان کو جلا دیا جائے، محمود الحسن کو جلا دیا جائے اور ان کی خاک بنا دی جائے تو وہ راکھ جو اڑے گی، وہ اڑنے والی راکھ بھی انگریز کی طرف نہیں اڑے گی، کسی اور سمت اڑے گی، اس لیے کہ وہ راکھ بھی ہم سے نفرت کرے گی۔ یہ خود انگریز کہنے لگا، اتنی نفرت۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ تو اتنی نفرت کرتے ہیں، کم از کم کوئی تو اچھی بات ہوگی انگریز کے اندر۔ حضرت نے کہا اچھی بات ہے کہ اس کا کباب اچھا رہے گا، ظالموں کو جلا دیا جائے، ظالموں کا خاتمہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ اگر کسی نے ان سے نفرت کیا ہے اور ان سے بغاوت کی ہے، ملک کو بچانے کے خاطر، ملک کو آزاد کرانے کے خاطر، ہمارا چیلنج ہے، سب سے زیادہ علماء دیوبند نے وہ محنت مشقتیں اٹھائی ہیں۔
چلتا رہا دور حضرت قاسم نانوتوی کے بعد، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا۔ مولانا نے بھی فتویٰ دے دیا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اندر شیخ الحدیث ہیں، وہاں سے انہوں نے دیوبند سے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مولانا محمود مدنی مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا، فتویٰ دیا، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اور لوگوں انگریزوں کو پتہ چلا، انگریزوں نے طلب کیا اور کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر مولانا مدنی کی پیشی ہوئی۔ انگریز جج نے پوچھا، حسین احمد کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ مولانا نے کہا کہ فتویٰ دیا تھا، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا، تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جیسے یوں کہا تو وہ انگریز جج نے کہا کہ اس کی سزا جانتے بھی ہو کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ سزا دینا تمہارا کام ہے، بھگتنا ہمارا کام ہے، جو چاہے سزا دو۔ انگریز جج کہتا ہے، حسین احمد اس کی سزا تو پھانسی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بغل سے کپڑا اٹھائے، میز پر رکھا۔ انگریز نے پوچھا، حسین احمد یہ کپڑا کیوں لائے ہو؟ حضرت نے کہا، الحمدللہ دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں۔ اس نے کہا، جب ہم قتل کریں گے، جب ہم ماریں گے تو کپڑا بھی ہمارا موجود ہے، تمہارے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا، حضرت نے کہا، تمہارے سے اتنی نفرت ہے، تمہارے کفن کو، تمہارے کپڑے کو جسم پر لپیٹ کر مجھے قبر میں جانے شرم آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں مولانا مدنی نے کیسی نفرت ان سے کی۔ پوری تاریخ کو آپ دیکھیں، دارالعلوم دیوبند کے پہلے اکابرین جو ہیں، آزادی سے پہلے کے پورے اکابرین نے انگریزوں سے نفرت کی اور انگریزوں کو بھگانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اگر انہوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا ہوتا، اگر دیوبند کے اندر یہ تحریک نہ چلائی ہوتی تو آج یہ ملک ہمارا نہیں ہوتا، یہ ملک انگریزوں کا ہوتا۔ وہ صرف ملک کے دشمن نہیں تھے، وہ تو اسلام کے بھی دشمن تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح یہاں پر عیسائیت قائم کریں، سارے کے سارے ملک میں عیسائی نظر آئیں۔ یہ ملک جمہوری ملک کہاں رہتا اگر علماء دیوبند نے قربانیاں نہیں دیتی۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ 90 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا جنگ آزادی کے اندر۔ 90 لاکھ مسلمانوں کی شہادت کے بعد 1 لاکھ اگر مسلمان اور شہید ہو جاتے تو 1 کروڑ کی تعداد میں مسلمان شہید ہو جاتے۔ 90 لاکھ مسلمان شہید ہو جانے کے بعد اندازہ لگائیے اتنی بڑی قربانی۔ اسرائیل اب بمباری کر رہا ہے فلسطین پر، غزہ پر، ابھی تک وہاں پر 1 سال سے جنگ ہونے کے باوجود اتنی تعداد شہید نہیں ہوئی ہے جتنی تعداد تو جنگ آزادی میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ظالموں نے کیسے بے رحمی سے مسلمانوں کا قتل کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی مصلی میں کوئی امام نظر نہ آئے، کسی جگہ پر مؤذن نظر نہ آئے، کوئی داڑھی چھوڑا ہوا انسان نظر نہ آئے، سنت سے لبریز اور ملبوس لباس والا نظر نہ آئے، سب کو قتل کر دیا جائے۔ اور ظالموں نے
ایسا بھی کیا کہ بڑی بڑی کڑھائیوں کے اندر تیل کو جلا کر اس کے اندر علماء کو زندہ چھوڑ دیا گیا، مار کے گولی مار کے قتل شہید کر کے نہیں، بے جان جسم کو نہیں، جان والے جسم کو اس کے اندر چھوڑا گیا۔ جماعتیں جماعتیں علماء کی گرفتار کر کے لاتے اور وہاں پر کھڑا کرتے اور کہتے کہ تم انگریز کے خلاف ہو۔ علماء کہتے وہاں پر کڑاہی دیکھ کر بھی، وہاں پر موت کو دیکھ کر بھی کہتے کہ ہم تمہارے خلاف ہیں۔ ایک ایک کر کے اس کے اندر بھون دیا جاتا، کسی کا قتل کر دیا جاتا، کسی کو پھانسی لٹکائی جاتی، ہزاروں علماء کا قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ جب جا کے آزاد ہوا ملک، محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بھی کارنامہ انجام دیا۔ جیسے ہی ظالموں نے گرفتار کرنا شروع کیا تو حضرت ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ گئے جان بچانے کے لیے نہیں، مدینہ جانے سے پہلے حضرت آپ کے شاگرد کو حضرت عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ تم چلے جاؤ افغانستان کی طرف۔ حضرت نے کہا کہ کیوں، مجھے کیا ضرورت ہے افغانستان میں جا کے میں کیا کروں؟ کہا کہ تم چلو، تم وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ حضرت نے اپنے شاگرد کو ادھر بھیجا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد مقصد یہ تھا کہ وہاں پر ترکی حکومت تھی، وہاں کے باشندوں کو، وہاں کے سرپرستوں کو، ذمہ داروں کو سمجھا کر وہاں سے بھی ایک فوج تیار کی جائے، افغانستان سے ایک فوج تیار کی جائے، اور ملک کے اندر جو مسلمان ہیں اور برادران وطن ہیں سب مل کر ادھر سے بھی ادھر سے بھی فوج آئے، اور ہم بھی یہاں سے ہمارے ملک والے بھی سب مل کر ایک ساتھ انگریز سے جنگ کریں، تاکہ دونوں چکیوں کے حصوں کے اندر یہ انگریز پس کر ختم ہو جائے۔ اس مقصد سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے کا سفر کیا۔ آج بھی دانشوران قوم کہتے ہیں کہ وہ ملا وہ مولانا جو وہاں پر پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر یہ قال اللہ قال رسول کہنے والا اتنا بڑا پلان بھی کر سکتا ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ علماء کو جس نے شکست دینا چاہا وہ کبھی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آئے، سب کو انہوں نے شکست دے دی، اس لیے کہ وہ حق پر جاتے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق چلتا ہے، جب حق کسی سے ٹکراتا ہے تو سامنے والا پاش پاش ہو جایا کرتا ہے۔ میرے عزیز و پیارو، آج بھی ہندوستان آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آج ملک تو آزاد ہو چکا، مگر انگریزوں نے بھاگا اپنی جگہ پر، مگر کچھ اثرات ایسے چھوڑ کے گئے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ جیسے انگریز دشمن، ملک کا دشمن کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کا بھی دشمن تھا، حدیث کا بھی دشمن تھا، اسی طرح کے وہ گورے چمڑے والے تو چلے گئے، اب کالے چمڑے والے موجود ہیں۔ وہ کالے چمڑے والے، کالے دل والے چاہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جائے، مسلمانوں کے مساجد کو ختم کر دیا جائے۔ ایک طرح کے تنگ نظر لوگ، دہشت گرد لوگ وہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح اذیت دیں اور ان کی ہمتیں ہرا دیں اور ان کو ایمان سے ہٹا دیں۔ یہ پوری کی پوری تیاری ہو رہی ہے، اور یہ جو چل رہا ہے انہی کی محنتوں سے چل رہا ہے۔ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر جو کچھ محنتیں ہو رہی ہیں اسی کی محنت ہو رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو قرآن سے، حدیث سے دور کر دیا جائے۔ اب بھی آزادی کی جنگ ہم کو لڑنا ہے، اب بھی ہم ظالموں سے آزاد ہونا ہے، ایسے خیالات رکھنے والوں سے، اس لیے کہ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر ہر کوئی اپنے مذہب پر چل سکتا ہے، یہاں پر ہر کوئی اپنے مذہب کی دعوت اور تبلیغ کر سکتا ہے، کسی پر پابندی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں بھی مسلمانوں پر پابندیاں اور اوپر سے
احکامات اس طرح کی قرآن و حدیث کے احکامات کو ہٹا کر اپنے اپنے خیالات کے مطابق احکام کو جاری کرنا، یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم تو آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ یہی ہے علماء دیوبند کی قربانیاں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ کی قربانیاں، دیکھیے جب دین کا معاملہ آتا ہے تو بھی علماء دیوبند سامنے آتے ہیں، علماء سامنے آتے ہیں، اور جب دنیاوی معاملات کے اندر کوئی مصائب آتے ہیں تب بھی علماء دیوبند سامنے آتے ہیں، علماء سامنے آتے ہیں۔ مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کا حال تو یہ تھا کہ ظالموں نے آپ کو یوں بند کر دیا، بند کر کے آپ کو اتنا ستایا، مارا، اور آخر میں زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بھی جیل خانے سے اٹھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حال تو یہ ہے کہ ظالموں نے ہاں میں ہاں نہ ملانے کی وجہ سے بہت مارا۔ اس دور کے اندر بھی ایسے ظالم موجود ہیں جو علماء سے کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کہو، سرکاری مولوی بن جاؤ، جو ہم کہتے وہ کہنا، جو نہیں کہتے وہ نہ کہنا۔ کوشش جاری ہے کہ علماء کو بھی اپنے تابع کر دیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حال یہی تھا کہ حکومت نے کہا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کہو، اگر تم اپنا کہو گے تو تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ آخر کار حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مارا گیا، پیٹا گیا۔ اتنا ہی نہیں، ان کے ہاتھوں کو پیروں کو باندھ کر ایک اونٹ پر ڈال دیا گیا اور شہر میں گشت کرایا گیا۔ حضرت کہتے جاتے من یعرفنی فہو یعرفنی ومن لا یعرفنی فاعرف انا مالک بن انس، جو مجھے پہچانتا ہے تو وہ مجھے پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، کل جو فتویٰ دیتا تھا آج بھی وہی فتویٰ دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے مسئلے میں انہوں نے کہا ظالموں نے قرآن کو مخلوق میں شامل کیا جائے۔ حضرت نے کہا کہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ فتویٰ نہیں دو گے یہ قرآن مخلوق ہے تو ہم تمہیں بھی قید کر دیں گے۔ حضرت نے کہا کہ اگر تم قید کرنا چاہو تو کر لو، اگر تم میرا سر نکالنا چاہو تو نکال لو، اس لیے کہ ساری امت کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کاغذ ہے اور ایک ہاتھ میں قلم ہے۔ اگر میں اس زبان سے کوئی غلط بات نکالوں گا قیامت تک وہ بات گردش کرے گی اور اللہ کی لعنت مجھ پر ہوگی۔ اور حضرت کو بھی اتنا مارا گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا پیٹا گیا۔ راوی کہتا ہے حضرت کے پیٹھ پر، ننگی پیٹھ پر جو ضربیں لگائی گئیں، جو کوڑے مارے گئے، اگر کسی ہاتھی کے پیٹھ پر وہ کوڑے مارے جاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، مگر امام کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ ایسی حالت میں بھی وہ مسائل پر استنباط کرنے لگے۔ آپ سے عناد رکھنے والا، بغض رکھنے والا ایک درباری تھا داؤد نام کا، اس نے کہا کہ ارے اسے دیکھو، یہاں پر اسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہے مگر یہ فقہی مسائل میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میرے عزیزو پیارو، علماء ہی نے ملک کو آزاد کرایا، اور ہر دور کے اندر کوئی بھی ازدھا منہ کھولے، کوئی بھی فتنے والا ازدھا منہ کھولے اور سر اٹھائے، اسے بھی کچلنے والے علماء ہی ہوں گے۔ دین کی بقا اگر چاہتے ہو تو علماء کی بقا ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگی کی بقا ہم چاہتے ہیں، یقین سمجھیں دنیا کی بھی بقا اگر چاہتے ہیں تو وہ علماء کی عزت ضروری ہے، اور علماء باقی رہنا ضروری ہے، ورنہ تو دنیا بھی قائم نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ